دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو، دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا، مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی، قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسے، پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا، اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے، جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں، اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی. اور جنات بہت ٹینشن میں، کیونکہ جن کسی کے قابو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں، اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان مروڑ ہوتے ہیں، اب یہ منتر پڑھ، چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. یہ کہاں سے، یہ کیا ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولے گا تو تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کو چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے، عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات بھوت ہیں، نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں، دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. کہنے لگا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا. وہی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں. ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی، تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام، جسم سے روح نکلی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے، تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں؟ تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان علیہ السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے، بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں، جا سکتا ہوں، تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا، جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں ہیں بھائی. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے، کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح چہرے پہ رونق،
اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں، بالکل وہی کنڈیشن.